نہیں ہے، اور اس کے اعداد و شمار تو ہمیں اور تفصیلات تو ڈاکٹر محمد سیف الحق ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ انشاءاللہ سنائیں گے اور بتائیں گے تفصیلات، یہ ان کا ڈومین ہے۔ لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ بیماری ہمارے درمیان کیوں آئی، اس کی طرف توجہ لوگوں کی کم ہے۔ علاج کی طرف ڈیفینیٹلی ہم اقدامات کر رہے ہیں، اور کیا اقدامات کر رہے ہیں وہ تو ہمارے درمیان ڈاکٹر محمد عرفان موجود ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کو بتائیں گے۔ اور ویسے ہمیں عمومی طور پر فرداً اس بیماری سے بچنے کے لیے علاج کے کیا کیا آج کل جدید سائنس نے ذرائع مہیا کیے ہیں، اس سے بھی اویئرنیس ہمیں ہونی چاہیے، اور یہ تفصیلات بتانے کے لیے ہمارے درمیان محترم ڈاکٹر ذکی الدین احمد موجود ہیں، ڈیجیٹل ہیلتھ کے جو CEO ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے۔ اور پھر ہمیں بحیثیت نیشن اور اس موذی مرض سے بچنے کے لیے، اس اویئرنیس کو ڈیولپ کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے، اور اس کا ایک قدم ہم یہاں پر کراچی یونیورسٹی کے امپلائیز اپنے شیخ الجامعہ کی قیادت میں انشاءاللہ جو لے رہے ہیں، اس حوالے سے شیخ الجامعہ پروفیسر خالد محمود عراقی ہمیں تفصیلات بتائیں گے۔ لیکن میں اپنی 30 سالہ پریکٹس اور اب کی آبزرویشن جو میں نے دیکھی ہے اور سمجھی ہے چیزیں، وہ یہ کہ اب سے 50 سال پہلے شوگر کا مرض اس طرح موذی وبا کی طرح نہیں پھیل رہا تھا۔ شوگر حقیقتاً اب جو صورتحال سائنس نے چیزوں کو ڈسکلوز کیا ہے تو سامنے آتی ہے کہ حقیقت میں یہ انسانی جسم کا دیمک ہے، اور یہ دیمک جب لگتا ہے تو کس کس عضو کو کب کب چاٹتا چلا جاتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے تب کسی حادثے کی صورت میں ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ ہم شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہم اس کی کیئر نہیں کر پاتے۔ اور میں نے عرض کیا کہ 1/4 افراد اس موذی مرض کا شکار ہیں، اور باقی 3/4 دوسرے امراض کا شکار ہیں۔ بیمار افراد پر مشتمل قوموں میں بیمار سوچ جنم لیتی ہے، اور بیمار سوچ بیمار معاشرے کو جنم دیتی ہے، اور بیمار معاشرہ ایک بیمار قوم کو جنم دیتا ہے، اور بیمار قوم اپنی ترقی کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ خود ہوتی ہے۔ تو اگر ہمیں اس دنیا میں ترقی کے راستے پر گامزن ہونا ہے، میں بحیثیت ڈاکٹر جو کر سکتا ہوں وہ یہ کہ ان بیماریوں کے خلاف جہاد سمجھ کر اس میدان میں قدم رکھوں اور لوگوں کو پکاروں، اور مجھے امید ہے کہ کل کو لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ مجھے کسی نے کہا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور قافلہ بنتا گیا، تو انشاءاللہ جلد یہ قافلہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر ذہن اور باقی جسم کے درمیان ایک بیلنس رکھا ہے کہ ہم فزیکل ایگزرشن ہمارے مینٹل برڈن سے زیادہ ہونی چاہیے، لیکن آج کل پرتعیش زندگی کی دوڑ نے، اسٹیٹس کو کی دوڑ نے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ نے ہمارے ذہنوں کو اتنا برڈنائز کر دیا ہے، اور فزیکلی ہمارا چلنا 0 پر آ گیا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ فاسٹ فوڈ کلچر ہے۔ ان 2 چیزوں نے ہماری زندگی کو تباہ کیا ہے۔ باقی اقدامات ہیلتھ پروفیشنل ہونے کی حیثیت سے تو ہم لوگ، ڈاکٹر سیف الحق آپ کو بتائیں گے، ڈاکٹر ذکی احمد آپ کو بتائیں گے، ڈاکٹر محمد عرفان صاحب آپ کو بتائیں گے، لیکن میرا واپس گراؤنڈ فلور پر آنے کا وہی راستہ ہے۔ انہی سیڑھیوں سے اتر کے ہمیں واپس آنا ہوگا، اور وہی سادہ طرز زندگی اختیار کرنا ہوگا، اس فاسٹ فوڈ کلچر سے نجات حاصل کرنی ہوگی، تب تو ہم بحیثیت قوم اس موذی بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ادروائز سیمینار ہوتے رہیں گے، لوگ تقریریں کرتے رہیں گے، لوگ سنتے رہیں گے، اور پھر نشستاً گفتن برخاستاً یہ معاملہ اسی طرح لٹکا رہے گا۔